अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब ज़ी वक़ार, आज हम अपना सिलसिला तफसीर दोबारा वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से छूटा था। और मैं ये आयत नंबर 11 से शुरू कर रहा हूँ और यहीं से आगे चलते जाते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया। कफरू जब भी कुरान मजीद में आया करेगा ना, कुफ्र का लफ्ज आया करेगा, आपने तर्जमा इनकार करना है, इनकार करना, ठीक है। तो इनकार करना यानी नेमतों का इनकार करना है या अल्लाह रसूल का इनकार करना है, दोनों मानों में कुफ्र आएगा। तो आपने कफरू का तर्जमा इनकार करना है। तो वो लोग जिन्होंने इनकार किया, लन तुगनिया अनहुम अमवालुहुम, उनके माल उनको कोई फायदा नहीं पहुंचा सकेंगे। वला औलादुहुम, और ना ही उनकी औलादें, मिनल्लाहि शैआ, अल्लाह से किसी भी चीज से, अल्लाह के अजाबों में से किसी भी अजाब से उनको ना उनके माल बेनियाज कर सकते हैं, ना उनकी औलादें उनको बेनियाज कर सकती है कि कहें कि पैसे दे देंगे, कफारा दे देंगे, कि इसका कोई सदका दे देंगे, कोई हम इसका जो है वो अल्टरनेट कुछ दे देंगे, माल दे देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं चलना, ना वहाँ रिश्वत चलनी है। और औलाद, ना ही उनकी औलाद उनके काम आएगी। किन के? ये है जो लोग काफिर है। काफिर को, लोगों को, उनको कोई फायदा नहीं देगा। लेकिन ये चीजें और भी, इसकी लिस्ट है पूरी ना, कि शफाअत भी काम नहीं आएगी, ना ही कोई नफ्स इनके काम आ सकेगा, दूसरा कोई नफ्स, कोई दोस्त, कोई यार, कोई उस्ताद, कोई कुछ भी कोई काम नहीं आएगा, शहीद, वली, नबी, कोई काम नहीं आएगा। तो ये काफिर होंगे। जो मुसलमान है, मोमिन है, उनके हर चीज काम आने वाली है। उनके अमाल भी काम आएंगे। उनके ये जो माल है, मैंने बताया था आपको, बहुत सारी लिस्ट है हमारे पास उन असहाबे कराम की जिन लोगों ने पैसों से जन्नत को खरीदा, अपने माल से खरीदा, जिनमें सैयदना हजरत उस्मान गनी, मैंने आपको बताया था कि कुआं खरीदा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो कुआं खरीदेगा जन्नत की बशारत है। आपने जन्नत की बशारत ले ली, फरमाया तबूक में चाहिए मुझे, तो वो तबूक में चंदा दे दिया, इतना दिया, इतना दे दिया कि अल्लाह रसूल को राजी कर लिया। और भी हर जगह पे वो बहुत काम आते रहे। अपने अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं, इसी तरह सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, वो सारा माल लेके आ गए। तो वो दिन ही काफी है उनके लिए, उनकी बख्शिश का। तो ये सारे काम आते हैं, ये सारी चीजें काम उनके आएगी। औलाद, जो नाबालिग औलाद जो फौत हो जाती है, वो भी काम आएंगी, सिफारिश करेंगी। हत्ता कि वो बच्चा जो मिस कैरेज हो जाए, वो भी अपने माँ बाप को अपने नाफ से बांध कर जन्नत में लेके जाएगा, ये हदीस पाक में। तो इसका मतलब है कि औलाद भी काम आएगी। इस तरह शयूख भी काम आएंगे, जो शेख होते हैं, जो गवाह होते हैं, आपके इमाम, आलिम, उस्ताद, उनको भी रोका जाएगा, कयामत के दिन रोका जाएगा। इबादत करने वाले को कहा जाएगा, तू चल जन्नत में जा, जा शाबाश, आबिद जाकिर जाओ, शाबाश शाकिर, चले जाओ जन्नत में जाओ, शाबाश, तुम लोगों ने बड़े नेक अमाल किए, जाओ। लेकिन आलिम को कहा जाएगा, आप यहाँ रुकें, हमने आपको इल्म इसलिए नहीं दिया कि हम आपको अजाब दें, बल्कि फिर अल्लाह पाक फरमाएगा कि आप यहाँ खड़े हो जाएं और जिन जिन को पहचानते हैं उनको जन्नतों में ले जाएं। ये बड़ी खूबसूरत खूबसूरत हदीस है, जब मैं पढ़ता हूँ तो बहुत सुकून मिलता है। अल्लाह करे उनमें हमारा भी नाम शामिल हो जाए। हमने बहुत नेक लोगों के साथ वक्त गुजारा है, और वो नेक लोग जो है, हम इसी वजह से उनकी सोहबतों में बैठा करते थे कि वो नेक लोग जो है हमें भी जन्नतों में ले जाए। तो यही उम्मीदें हैं सारी। तो ये सारे काम आएंगे, ठीक है। ये काफिरों की बात हो रही है, खुद पे ना लेके जाया करें। फिर आगे फरमाया अल्लाह ताला ने, व उलाइका, और यही लोग, काफिर लोग, हम वकूदुन नार, ये आग के ईंधन बनेंगे, यही लोग। अच्छा, यहां मैंने कहा ना कि मुनकिर, मुनकिर जो होंगे ना, जो कुफरान नेमत भी करते होंगे ना, उनको भी खतरनाक किस्म की जो है वो वईद है उनके लिए भी, कि वो भी एहतियात करें अपने कलाम में, कि अपनी हुनर को, यानी सब कुछ ना समझे, खुदा ना समझे, अपने हुनर को, अपने कमाल को, अपनी महारत को, कोई भी महारत उसके पास है, उसको खुदा ना समझे कि मैंने ये सारी इंपायर जो खड़ी की है, ये मैंने अपने बलबूते पे मैंने खड़ी की है, नहीं।
وہ سب کا جو ہے وہ نسبت اللہ کی طرف کا ہے کہ اللہ کا مال ہے، اللہ کا مال ہے، میں بھی اللہ کا اور میرا مال بھی اللہ کا ہے۔ تو یہی ادائیں اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہیں۔ آگے فرمایا کدأب آل فرعون، یہ آل فرعون کا ہی طریقہ تھا، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے لوگوں کا بھی یہی تھا۔ فرعون بعد میں گزرا ہے، نمرود پہلے گزرا ہے۔ پھر نمرود ابراہیم علیہ السلام کے مقابل میں تھا، اور فرعون موسیٰ کے مقابل میں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بعد میں ہے، فرعون بعد میں ہے، اور جو نمرود ہے وہ پہلے گزرا ہے۔ اسی طرح حامان کا نام سن رہا ہو، یہ جرنیل تھا حامان۔ تو یہ جو ہے نا، یہ مومنوں کو بس مومنوں سے ڈرتے رہے ہیں، مسلسل ڈرتے رہے ہیں۔ اسی طرح پھر یہ جو قارون ہے، یہ بھی مال و دولت اور مادیت کا ایک علامت ہے، اس کی مادیت کی علامت ہے، جنہوں نے اپنی مہارت کو ہی سب کچھ سمجھا۔ تو یہ لوگ برے علامتیں ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں۔ فرمایا یہ ان کی عادتیں تھی، فرعونوں کی، آل فرعون کی، آل نمرود کی، اور آل حامان کی، آل قارون کی، ان کی عادتیں تھی ایسے کفر کرنا۔ فرمایا کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں پر پکڑا۔ اللہ تعالیٰ پکڑتا بھی ہے، یاد رکھیں، دنیا میں بھی پکڑ لیتا ہے، کیونکہ یہ ان پہ جو عذاب آئے تھے دنیا میں عذاب آئے تھے، نہ کہ آخرت میں عذاب آئے تھے۔ آخرت میں تو ان کے لیے ہر روز برزخ میں بھی آگ ہے۔ فرعون کا تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بتا دیا ہے کہ اس کو عذاب دیا جاتا ہے، ہم تو نہیں سمجھ سکتے نا، لیکن عذاب دیا جاتا ہے، چاہے وہ بند اے سی میں پڑا رہے مصر میں، تب بھی اس کو عذاب دیا جا رہا ہے مسلسل۔ تو اللہ پاک پکڑ لیتا ہے انسانوں کو دنیا میں بھی، جو کفران نعمت کرتے ہیں، جو ناشکر لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی پکڑ لیتا ہے دنیا میں۔ اور مومن کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن گناہوں سے پاک دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے اس کا حساب و کتاب دنیا میں بھی کرتا ہے اور قبر میں بھی کرتا ہے، تاکہ وہ قیامت کے دن سرخرو ہو کے اٹھے اور چلتا جائے گا۔ واللہ شدید العقاب، اور بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہوتی ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ فرمایا آگے قل للذین کفروا، آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا۔ میں اسکرین کو شیئر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے ساتھ۔ قل آپ فرما دیجئے للذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا، ستغلبون، تم جلد ہی مغلوب ہو جاؤ گے، تم پہ کوئی غالب آ جائے گا، وتحشرون الی جہنم، اور تمہارا حشر دوزخ کی طرف کر دیا جائے گا، تمہیں ہانکا جائے گا دوزخ کی طرف، جہنم کی طرف تمہیں ہانکا جائے گا، کہہ دیں کافروں سے۔ وبئس المہاد، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، دوزخ جہنم کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ جب بدر میں کفار کو، اللہ اکبر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکست دے کر مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے ہیں، تو یہودیوں نے کہا کہ قریش تو فنون حرب، جنگی طریقوں سے نا آشنا ہیں، اسی لیے شکست کھا گئے، اگر ہم سے مقابلہ ہوا تو معلوم ہو جائے گا کہ لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ یہ بدر کی بات تھی نا، بدر میں تو جو قریش تھے، مکہ والے تھے، ان کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی نا، تو یہ جو یہود یہاں آباد تھے مدینہ منورہ میں، انہوں نے کہا یہ مسلمان کیسے غالب آ گئے اور اتنے سارے لوگوں پر، ہزار لوگوں پہ، یہ تو چند سو ہیں، کیسے غالب آ گئے؟ اس لیے غالب آ گئے ہیں کہ وہ جو لوگ تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے، مدینہ والے کو پتہ ہے، تو ہم سے مقابلہ کبھی ہو تو پھر ہم بتائیں گے۔ تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ تم تو مغلوب ہو ہی جاؤ گے۔ یہ غیب کی خبریں تھیں، مستقبل کی باتیں تھیں کہ قتل کر دیے جاؤ گے، گرفتار کر دیے جاؤ گے، جزیہ لینے پر مجبور کر دیے جاؤ گے، جلا وطن کر دیے جاؤ گے، اور پھر آخرت میں تو تمہیں دوزخ میں ہی سب کو جانا ہی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ قد کان لکم آیتن، تم سب کے لیے نشانیاں ہے، نشانی ہے، معجزہ ہے، آیت ہے، علامتیں ہیں، فی فئتین التقطا، دو گروہوں میں،
جو کہ آپس میں ان کی مڈ بھیڑ ہو گئی، آپس میں ملاقات ہو گئی، ٹھیک ہے، آپس میں دونوں آمنے سامنے آ گئی، دو گروہ تھے، تو فئتن، ایک جو گروہ تھا، تقاتل فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، وہ اخرى کافرتن، اور دوسرا تو کافر گروہ تھا، یرونہم، ان کو دکھایا جا رہا تھا، مثلیہم، دگنا، رأی العین، جتنا کہ آنکھ دیکھتی ہے، یعنی کیا کرتے تھے وہ جو کافر تھے، ان کو مسلمان دکھائے جا رہے تھے، دگنے دکھائی دے رہے تھے، آنکھیں جتنا دیکھتی ہیں، ایک کو ایک گنتی ہے، دو کو دو گنتی ہے، تین کو تین گنتی ہے، اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ اس میں ایک معجزہ تھا رسول پاک کا، کہ ان کو دگنا دکھائی دے رہا تھا، ڈبل ڈبل دکھائی دے رہا تھا ان کو، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی کر دی، یہ پھیلا دی، اللہ کی قدرت تھی، رسول کا معجزہ تھا، یہی آیت کا مطلب ہوتا ہے۔ تو واللہ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور اللہ جو ہے، یاد رکھو، یؤیدو، تائید کرتا ہے، بے نصری ہی، اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء، جس کی بھی مدد کرنا چاہتا ہے۔ تو اب دیکھو، ہر لڑائی میں، آپ کی جو گھریلو لڑائیاں ہوتی ہیں، جو آپ کے یعنی عام روزمرہ کی لڑائیاں ہوتی ہیں، آپ کے دفتروں میں لڑائیاں ہیں، آپ کے راستوں میں لڑائیاں ہیں، آپ کے قبضہ مافیا کے ساتھ لڑائیاں ہیں، آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تائید مانگا کریں اور حق پہ رہا کریں ہمیشہ، اور چھوٹے موٹے نقصان کے لیے باطل باتیں نہ پھیلائیں، باطل نہ بنیں، آپ کہ دوسرا حق پہ ہو اور آپ باطل ہو جائیں، ایسا کبھی نہ بننا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کی مدد تبھی آئے گی جب آپ حق پہ ہوں گے، تو اپنے آپ کو حق پہ رکھا کریں، دو گز زمین کے لیے کیا آپ نے باطل میں رہنا ہے؟ کیا 2 روپے کے لیے آپ باطل والی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دوسرے آپ کے حق میں ہوتے ہیں، دوسرے وہ حق والے ہوتے ہیں سامنے والے؟ تو اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے، اپنی مدد والی مدد کرتا ہے، تائید کرتا ہے، جس کی بھی وہ چاہتا ہے۔ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں بڑی عبرت ہے، نشانیاں ہے، سیکھنے کی باتیں ہیں عقل مندوں کے لیے، یہ اللہ پاک نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ تو یہ بدر میں ایسا ہی ہوا تھا نا، کہ بدر میں کفار جو تھے 1,000 تھے، مسلمان 313 تھے، اور نہتے تھے، مسلمانوں کے پاس تو گھوڑے بھی 2 تھے، 6 زریں تھی، 8 تلواریں تھی، 70 اونٹ ہیں، اور اس کے مقابلے میں وہ کتنے زیادہ تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کو شکست دے دی، کہ اللہ پاک نے ان کو دگنا دکھایا گیا، یہ جو مسلمان تھے تو وہ ڈرتے تھے۔ دگنا دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ کفار نے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھا، یعنی مسلمانوں کی تعداد کفار کی 2,000 دکھائی گئی، یعنی خود سے دگنا دیکھا، یعنی وہ 1,000 تھے کافر، تو مسلمان 2,000 دکھائی دیے، اور یا دوسری بات کہ کفار نے مسلمانوں کو مسلمانوں کی تعداد سے دگنا دیکھا، کہ مسلمان 626 دکھائی دے رہے تھے، حالانکہ وہ 313 تھے۔ تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں نے کفار کو خود سے دگنا دیکھا، یعنی مسلمانوں کی کفار کی تعداد 626 نظر آئی، حالانکہ وہ تو 1,000 تھے۔ یہ 3 باتیں ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ جس کی مدد کرنا چاہتا ہے پھر ایسا ہی ہو جاتا ہے بس۔ اب آتے ہیں ایک بڑی ہی اہم ترین آیت کے کریمہ کی طرف، جس کا میں آپ کو بارہا ذکر کرتا رہا ہوں، بہت دفعہ میں نے آپ کو یہ والی آیت بہت دفعہ بتائی، بہت دفعہ بتائی، آج وہ آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ذرا میرے ساتھ پڑھیے گا، چونکہ یہ آیت میں اپنے اندر اتارنا چاہتا ہوں اور سمجھنا چاہتا ہوں، اس کو سمجھیے، بات کو کیا کہنا ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا زینا، مزین کر دیا گیا ہے، خوبصورت کر دیا گیا ہے، اٹریکشن والا بنا دیا ہے، للناسی، تمام لوگوں کے لیے، کافر مسلمان انسانوں کے لیے، آراستہ کر دیا ہے، پیراستہ کر دیا ہے، مزین کر دیا ہے، کیا چیز؟ اب یہاں سے لسٹ شروع ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ حب الشہوات، شہوات کی محبتوں کو خوبصورت کر دیا ہے، لذتوں کو لوگوں کے لیے اچھا کر دیا ہے۔ شہوات کا مطلب ہوتا ہے خواہشیں، تو خواہشوں کی محبت
خوبصورت بنا دی گئی ہے. یا اللہ اللہ کرے کہ یہ آیت آپ کے دل میں اتر جائے، یا اپنے گھروں کے دروازوں پہ لکھ لو، اپنے سامنے اس کو نوٹ کر لو بس، کہ لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے خواہشوں کی محبت کو. کون سی خواہش ہے؟ فرمایا من النساء، عورتوں کی خواہشوں کو، عورتوں کی محبت کو یہ پکا خوبصورت کر دیا گیا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا یہ چیز، ٹھیک ہے؟ عورتیں، سب سے پہلے عورت آ گئی. والبنینا، اور بیٹوں کی محبت، بیٹوں کی محبت. والقناطیر المقنطرہ، اور ڈھیروں ڈھیر. کس چیز کے ڈھیروں ڈھیر؟ قناطیر المقنطرہ، ڈھیروں ڈھیر کس چیز کے؟ من الذهب والفضة. ذہب کہتے ہیں سونے کو، اور فضہ کہتے ہیں چاندی کو. چاندی کے اور سونے کے ڈھیروں ڈھیر بھی کسی کے پاس ہونا، وہ اس کو خوبصورت بنا دیا گیا ہے لوگوں کے لیے، اس کی یہ طلب رہتی ہے. والخیل المسومہ، خیل کہتے ہیں گھوڑوں کو، اور مسومہ کا مطلب ہے نشان زدہ کر دینا. یعنی کہ گھوڑے وہ جو نشان زدہ ہو، گھوڑوں کی نسلیں ہوتی ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں گھوڑا کیا ہے. اس سے ہم مراد لیتے ہیں برانڈڈ گاڑیوں کی، کہ برانڈڈ گاڑیاں ہیں، ہر ایک کو پتا ہے کہ ہونڈا سیوک ہے، یہ بی ایم ڈبلیو ہے، یہ ٹویٹا ہے، کیا ہے، سب کچھ پتا ہے ہر کسی کو کہ یہ کیا ہے. یہ خوبصورت کر دیا گیا ہے، مزین کر دیا گیا ہے اس کی خواہشوں کو بھی. والانعام، اور جانوروں کی محبت کو، جانوروں کی محبت کو، خواہشوں کو یہ بھی مزین کر دیا گیا ہے. والحرس، اور حرس کہتے ہیں کھیتوں کو. جو کھیتی ہے، کھیتی جو زمینیں ہوتی ہیں، اس کو جو ہے خوبصورت کر دیا گیا ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ ایک، دو، تین، چار، پانچ، چھ چیزیں بتائی گئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ لسٹ دی گئی ہے. اس پہ یہ اکثر جھگڑے، ہم تو کہتے ہیں نا کہ زن، زر، زمین، تین چیزیں گنتے ہیں نا. یہاں پر تو کیا کیا ہو رہا ہے دیکھو ذرا. یہ ایک تو ہو گیا، زن ہو گئی نساء کا، ٹھیک ہے. زر کا یہاں آ گیا کہ بھئی سونے اور چاندی کے ڈھیروں ڈھیر کی خواہشیں رکھتے ہیں لوگ، اور دو بھی ٹھیک ہو گیا. اور زمین کا آ گیا، وہ بھی آ گیا. لیکن اس میں برانڈڈ گاڑیوں کی باتیں نہیں کی تھی بزرگوں نے. لیکن اب تو ہو یہی رہا ہے کہ لوگ برانڈڈ گاڑیوں کے ایسے گیراج بھرے ہوتے ہیں، جاتے کسی میں نہیں، لیکن پورے پورے گاڑیاں کھڑی کی ہوتی ہیں، اور ایک خریدتے ہیں تو دوسری کی خواہش، دوسری خریدتے ہیں تیسری کی خواہش، اوپر سے اوپر جانا چاہتے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا. انعام، جانوروں کی محبت. آپ دیکھیں حیران ہو جائیں گے، لوگوں سے تعریف سنیں ذرا. گدوں کی تعریفیں سنی ہے میں نے، کہ اتنا زبردست گدھا، اتنا اتنا اچھے قد والا، اتنا زبردست گدھا. گدوں کی تعریفیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں. بھینسوں کی تعریفیں کر رہے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں. اور میں نے پوچھا یہ 16 لاکھ کی بھینس کیا کرنی تم نے؟ تو کہتے ہیں یار یہ شوق ہے یار، آپ گھوڑے. میں نے کہا یہ تو دودھ بھی نہیں دے گی آپ کو، اتنا دودھ کہاں دے گی، سالانہ حساب لگا لو. کہتے ہیں یار دودھ کے لیے تھوڑی خرید رہا ہوں، یہ تو مجھے دیکھو نا اس کی لک دیکھو ذرا، کیسی لک دے رہی ہے یار یہ بھینس دیکھو. تو میں نے کہا مجھے تو کوئی لک دکھائی نہیں دیتا، لیکن اب ان کو ان چیزوں سے محبت ہے. وہ کہتے ہیں گھوڑے کیا دودھ دیتے ہیں کیا جو آپ گھوڑے خریدتے ہیں؟ یار یہ تو محبتوں کی بات ہے. تو یہ لوگ ایسے کتوں سے محبت کرتے ہیں لوگ، پتہ نہیں ہر چیز سے محبت کرتے ہیں. تو یہ جو ہمارے، آپ دیکھیں تو دنیا پڑی ہے اس چکر میں. آپ کبھی منڈیوں میں جائیں تو آپ کے اپنے فیملی میں دیکھیں، جو لوگ جانوروں سے محبت کرتے ہیں وہ اس کے بغیر سوچتے ہی نہیں ہیں، اور ایسے ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ نہ پوچھیں. تو یہ ساری چیزیں، یہ محبتیں جو ہیں وہ لوگوں میں ڈال دی گئی ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیا ہے یار؟ ابھی ذرا اس کو سمجھیں گے، سمجھنا چاہیں گے اگر ٹائم ملے ہمیں. فرمایا ذالکا، بس بڑا اور کیا کرنا یار، بے بات نہیں بچے ہم، بے بات سب غصہ کو مجھے رکش. ہاں، تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ یہ ساری محبتیں ڈال دی گئی ہیں. چلو ہم اس کو پڑھتے ہیں، ابھی آگے جائے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں آگے سر کیا سوری بتایا اللہ ذرا تعالیٰ. یار یہ بتا دیں اس جی، کا کیا مطلب ہے نشان زدہ گھوڑے؟ نشان زدہ گھوڑے، پہلے تو گھوڑے ہی ہوا کرتے تھے نا، کہ یہ عربی گھوڑا ہے، یہ ابلک گھوڑا ہے. اور یہ پتہ نہیں گھوڑوں کے بڑے بہت ساری قسمیں ہوتی تھیں گھوڑوں کی نا. تو وہ گھوڑوں کو خریدتے بھی اسی طرح تھے کہ بھئی یہ گھوڑا ہے اور فلاں گھوڑا ہے. ہمیں تو نام بھی نہیں آتے چونکہ ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے گھوڑوں والی. لیکن آپ گھوڑوں والے کے پاس کھڑے ہو جائیں، یا پھر ذرا ٹک ٹاک پہ دیکھ لیں، یوٹیوب پہ دیکھ لیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں گھوڑوں کی تو سمجھ نہیں ہے.
लेकिन हम सब को ब्रांडेड गाड़ियों का तो पता है ना, कि ये पोर्शे आ गई जी, ये लेमोजीन है पता नहीं, और ये फलां, इतनी सारी गाड़ियां हैं इतनी। और एक खरीदते हैं, हमारी हमारी तो ऊपर से उसको देखते हैं तो हमारे लिए तो मेहरान भी बहुत बड़ी गाड़ी है, लेकिन मेहरान से लोग टोयोटा की तरफ आते हैं और कहते हैं टोयोटा और बात है ना, आल्टो की क्या ही बात है यार, आल्टो की क्या ही बात है, आल्टो से फिर पता नहीं ऊपर जाते हैं पिजारो लेनी वो लेनी, गाड़ी इसी चक्कर में रहते हैं। यानी गाड़ी नहीं चाहिए उनको, सवारी नहीं चाहिए, ब्रांड चाहिए उनको, इसीलिए मुसव्वमा आया हुआ है कि निशान जदा घोड़े चाहिए उनको। इसी इसी के लिए सारी उम्र लगा देते हैं और लंबा लंबा सफर तय करते हैं। मैं देखता रहता हूँ, अब ये जरा आप यूट्यूब पे चक्कर लगाएंगे तो फिर पता लगेगा ना। तो ये हर एक की अपनी एक दुनिया है, हर एक का अपना इम्तिहान है। किसी की औरतें इम्तिहान है, किसी के बेटों की चाहत में लगे हुए हैं। आप हैरान हो जाएंगे, बेटों की इबादत होती है बाकायदा तौर पे, हैरान हो जाएंगे आप। इतनी ख्वाहिश है, ऐसे बेटे आते हैं तो खड़े हो जाते हैं, जी जी अच्छा अच्छा, अब मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए, ठीक है बस कल मिल जाएगी, बस चुप 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 मिल जाएगी, चुप बस हो गया। हाँ ठीक है बेफिक्र हो जाओ, हाँ क्या चाहिए बेटा, ये चाहिए, अच्छा बेफिक्र हो जाए, कल मिल जाएगा इंशाल्लाह, ये लो पैसे, ये लो पैसे, ये लो पैसे। ऐसे जैसे ये नहीं वालिदैन को पैसे दे रहे हैं, शायद अपने अब्बू को पैसे ना दे, लेकिन बेटे को जो है ना हर चीज देते रहेंगे, हर चीज ऐसे कि ना पूछें। तो ये हर एक का एक इम्तिहान है। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये सारी चीजें मुज़य्यन कर दी गई हैं, इसमें हमारे लिए इम्तिहान है। अभी आप इसकी तफसीर पढ़ते ही है, तो मैं आपको वैसे तर्जुमा कर रहा हूँ, लफ्जी तर्जुमा कर रहा हूँ। आगे ये एक जुमला था जो आपको, पहला जुमला मैंने इस आयत का बताया, दूसरा जुमला देखें। अल्लाह पाक ने फरमाया ज़ालिका मताउल हयात दुनिया। बस ये बात समझने वाली है। अब देखो ना, इस कुरान मजीद ये खोल क्या खोल के है ये आपको अभी? चीजें बता रहा है कि जालिका, ये जो चीजें बताई हैं आपको, लिस्ट बताई है, मताउन ये मता है, साजो सामान है, अल हयात दुनिया दुनिया की जिंदगी के लिए। ये सारी ख्वाहिशें ये क्या है, दुनिया की जिंदगी के लिए। दुनिया की जिंदगी है कितनी, ये तो एक छांव में बैठने के मिकदार में है बस, कि एक मुसाफिर जा रहा है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, और मैं छांव में बैठ गया हूं, बस वही तो है, और क्या है, कुछ भी नहीं है ये। तो हाँ, छाव में बैठ, तो ये इतनी सी देर के लिए बैठना हो, फिर बंदा क्या नखरे करे, क्या लज्जतों में रहे और क्या सामान जमा करता रहे। आप हैरान होंगे लोग कितना जमा कर लेते हैं यार। हमारी नजर में तो सिर्फ जरदारी और ये नवाज शरीफ और ये सारे लोग हैं ना, आप इनको छोड़ दें, हमारे आम जिंदगी में लोगों को देखें, प्लॉट पे प्लॉट खरीदी जा रहे हैं, प्लॉट लेना है, प्लॉट लेना है, क्या करना है इतने प्लॉट, यानी तो क्या करना, क्या है, कब्र में जाना है, किस क्या लेके जाना है, और नहीं, कब्रिस्तान को तो सबसे वीरान जगह पे रखेंगे, सबसे बेकार जमीन में रखेंगे, कि ये कब्रिस्तान है, छोड़ो यार कब्रिस्तान, कोई ऐसी जगह रखो जो कि असल जगह ना हो। रहने के लिए घर लेना है तो वो होना चाहिए डीएचए में, और वो होना चाहिए बहरा टाउन में होना चाहिए, कब्रिस्तान को दूर रखो, बस रखो ही ना, तो बस जला ही दो इसको, ऐसे कर दो इसको कहीं बस। तो मतलब ये है कि दुनिया में इतने खोए हुए हैं कि गाड़ियों के अंबार लगा दिए हैं, सोना खरीद रहे हैं तो खरीद पे खरीद रहे हैं, खरीद पे खरीद रहे हैं, पता नहीं क्या करना है, इतना साजो सामान ले लेते हैं। इन सब का हिसाब देना है भाई, याद रखें, जितना भी आपके पास हलाल का है, हलाल का, उन सब का हिसाब देना है, और जो हराम का है उस पे आपको अजाब दिया जाएगा। तो ये अपने पास नोट करके रख लें। तो इसीलिए फकीर लोग अच्छे रहते हैं, फुकरा अच्छे रहते हैं, कि वो लोग जो हैं इन चीज़ों से अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा हुआ है, इन ख्वाहिशों से। वो और ख्वाहिशों में पड़े हुए हैं, और ख्वाहिशें। यानी ये तो एक लिस्ट है, छोटी सी लिस्ट आपको दी गई है, ये तो कमी कमीनों की लिस्ट है, जो बिल्कुल ही जो है ना दुनिया परस्त लोग हैं। ये फरमाया ना ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, कि ये दुनिया की मता की चीजें हैं, तो ये इसमें कमीने लोग इसमें गिरफ्तार हैं। लेकिन इससे ऊपर जो है अच्छे लोग हैं, जो कि आखिरत के लालचों में पड़े हुए हैं, उनकी नजर हूरों पर है, हूरों पे है, हूरे हूरे हूरे। ओ, और निशान नहीं आएगा यहाँ पे, हूर आएगा, कि उनको शहवात दी गई हैं, यानी वो ख्वाहिशें दी गई हैं, हूरों की, कसूरों की, और नेमतों की, और वो पता नहीं क्या क्या चाह रहे हैं कि क्या मैंने करना है वहां पे जाके। और ये आखिरत के चक्कर में रहते हैं, इज्जतें लोग मांगते हैं, लोग ताकत मांगते हैं, लोग शोहरत मांगते होते हैं, इन चक्करों में पड़े रहते हैं। वो ये सारा कुछ कुर्बान कर देते हैं शोहरत के लिए, दौलत के लिए, और इख्तिदार के लिए, तो सब कुछ कुर्बान कर देंगे। उससे भी ऊपर के लोग हैं, यानी ये तो आप बस, यानी ऐसे चलता जाता है, सिलसिला है।
आपने खुद को जो है बस उसे बचा के रखना होता है, इन चीजों से आगे लेके चलना होता है। अच्छा, अल्लाह पाक ने क्या फरमाया आखिरी जुमले में? फरमाया वल्लाहु, और अल्लाह के पास है, इंदहू, उसके पास है, हुस्नुल मआब, अच्छा ठिकाना, अच्छी जगह है उसके पास, खूबसूरत जगह है, सब कुछ मिल जाएगा। ये कुछ भी नहीं है, ये चीजें बिल्कुल कुछ नहीं है, ये हमने वैसे ही मुज़य्यन कर दी गई है। अब मैं जरा इसकी तफसीर पढ़ना चाहूंगा कि उलमा ने क्या लिखा, मैं तो आपको वैसे ही पढ़ाई जा रहा हूँ। ये देखें, फरमाते हैं कि लोगों के लिए मन पसंद चीजों की मोहब्बत को खुशनुमा बना दिया गया है। चुनांचे औरतों, बेटों, माल दौलत, सोना चांदी, कारोबार, बागात, उम्दा सवारियों और बेहतरीन मकानात की मोहब्बत लोगों के दिलों में रची बसी हुई है। और इस आरास्ता किए जाने और इन चीज़ों की मोहब्बत पैदा किए जाने का मकसद ये है कि ख्वाहिश परस्तों और खुदा परस्तों के दरमियान तफरीक की जा सके, फ़र्क बयान कर दिया जाए। चुनांचे सूरह कहफ में आयत नंबर 7 में अल्लाह पाक ने इस बात को सराहत के साथ बयान किया है। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना जअलना मा अलल अर्दी, हमने जो कुछ भी ज़मीन के ऊपर है बना दिया है उसको, जीनतन लहा, जीनत बना दिया है उसके लिए, जमीन के लिए, लिनबलुवहुम, ताकि हम आजमाएं, भला, आजमाइश, ताकि हम आजमाएं, अय्युहुम, कि कौन है उनमें से, अहसन अमला, बेहतरीन अमल करने वाला। तो ये, अब यहां पर आयत आयतों की तफसीर कर रही है। तो ये वो आपको बता दिया कि मुज़य्यन कर दिया गया है। सवाल आ गया कि या अल्लाह इतनी मुश्किल में डाल दिया, इतनी खूबसूरतियां रख दी यहाँ पर, इतनी खूबसूरतियां रख दी हैं कि हम तो कहाँ से तुम्हें देखें, जो पैकर महसूस हमें मुयस्सर है उसको छोड़ के गैर महसूस की तरफ कैसे जाएं हम लोग? बहुत मुश्किल कर दिया है हमारे लिए, क्यों? फिर हमें ये बता दिया जाता है कि ये तो इम्तिहान है इस दुनिया का। ये जो दुनिया है ये तो इम्तिहान गाह है, यहाँ पे यही कुछ होगा। यहाँ पे तुम्हें ये कोई ऐसा नहीं कि तुम्हें मंजिल मिल गई है, यहाँ पे इम्तिहान ही इम्तिहान है। तो काफिर तो बिल्कुल ही आखिरत से गाफिल हैं और कुफ्र में जा पड़े हैं, जबकि दूसरे लोग भी इन्हीं चीज़ों की मोहब्बतों के असीर हो गए हैं। हालांकि ये तो दुनियावी जिंदगी गुजारने का सामान था, और इससे कुछ अरसा नफा पहुंचता है, फिर ये सामान दुनिया फना हो जाता है। इंसान को चाहिए कि दुनिया के सामान को ऐसे में खर्च करे जिसमें उसकी आकिबत की दुरुस्ती और आखिरत की सआदत हो। ये तमाम चीजें अगर दुनिया के लिए रखी जाएं तो दुनिया है, और अगर इताअत इलाही में मदद और मुआविनत के लिए रखी जाए तो दीन भी बन जाती है, दुनिया भी संवर जाती है। जैसे बीवी है, औलाद है, माल है, सवारी है, जमीन वगैरह तमाम चीजें अगर अपने दीन की हिफाजत और अल्लाह ताला की इताअत में मुआविनत के लिए हो, तो यही चीजें कुर्ब इलाही का जरिया बन जाती है। जैसे कि हजरत उस्मान गनी का माल दुनिया का नहीं दीन का था। उसके साथ फरमाया कि दुनिया का सामान तो महज एक सामान ही है, रगबत और मोहब्बत, हिर्स और तलब की काबिल तो अल्लाह ताला की रजा है, जन्नत है। लिहाजा उसकी रगबत करनी चाहिए और उसके हुसूल की कोशिश करनी चाहिए। मैंने कहा ना कि फिर वो जो जन्नत है ना, उसकी तलब भी एक खास लेवल पर जाके खत्म हो जाती है, और फिर वो जन्नत जो है सिर्फ मकाम मुलाकात रह जाती है, मुलाकात की दीदार की जगह रह जाती है, कि वहां पर उन लोगों की तलब होती है जो आपके साथ वहां मिलेंगे, जिनकी जियारतें आप करेंगे, जो आपका पड़ोस होगा, उसकी फिक्र लग जाना शुरू हो जाती है कि वो कौन है, ये अल्लाह उनके साथ रखे, उनके साथ रखे। तो इस पे बड़ी बातें हैं, फिर बहुत सारे वाकयात हैं इस पे। वो बड़ा खूबसूरत वाकया हजरत मूसा अलैहि सलाम का भी है कि वो उनके साथी कौन होंगे जन्नत में, बड़ा खूबसूरत वाकया है, कभी हम वो भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसको अपने पास नोट कर लो महपारा फिर। तो अच्छा, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने इस आयत के फौरन बाद जो है ये वाली आयत भी बता दी है, ताकि ये भी मैं आपको कर दूं, फिर मैं तफसीर रूहुल बयान की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, फरमाते हैं कि कुल, आप फरमा दीजिए ए मेरे हबीब, सारी खबरें देने वाले, सारी अच्छी चीजें बताने वाले, मेरी तरफ से खैर का पैगाम लेके जाने वाले, आप बता दीजिए, उनको बता दीजिए, आ, क्या, उनब्बिउकुम, क्या मैं तुम्हें खबर ना दूं, बिखैर मिन जालिकुम, इन तमाम चीजों से बेहतर चीज ना बताऊं? एक जुमला था ये।
فرمایا دوسرے جملے میں فرمایا للذین اتقوا، وہ لوگ جو پرہیز کرتے ہیں، یعنی گناہ سے پرہیز کرتے ہیں، فضول لذتوں سے، فضول شہوات سے، خواہشوں سے پرہیز کرتے ہیں، ان ربہم، اپنے رب کے خاطر، اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے پاس، جنات، جنتیں ہیں، باغات ہیں ان کے لیے، تجری من تحتها الانہار، کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کوئی ان کو ڈرائے گا کہ نکلو یہاں سے، یہاں تمہارا ختم ہو گیا، تمہارا چارج ختم ہو گیا ہے، ریچارج کرو، نیک اعمال اور کرو، اور نمازیں پڑھو، اور صدقہ دو، اور یہ کرو، کچھ نہیں، ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہوتی ہے جب آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ آپ یہاں ہمیشہ رہیں گے، تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ یہاں رہیں گے، کیا خوبصورت بات ہے۔ فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ اس جنتوں میں رہیں گے، وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ازواج ہیں، پاکیزہ ازواج، جوڑے ہیں، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، آگے یہ بتا دیا، یہ ہے کلائمیکس ہے دوستوں، کہ رضوان من اللہ، اللہ پاک جب جنتیوں کو فرما دے گا نا کہ سارے وعدے پورے ہو گئے، ساری نعمتیں مل گئی، راضی ہو، وہ کہیں گے ہم بہت خوش ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، ہر نعمت کا اپنا مزہ ہے، ساری باتیں ٹھیک ہو گئی، سب کچھ صادق تھا، ہمیں پہلے بھی ایمان تھا ہمارا اس پہ، سب کچھ مل گیا۔ اللہ پاک فرمائے گا نہیں، ایک چیز رہتی ہے، اور پھر اللہ پاک فرمائے گا کہ میں تم سب سے راضی ہو گیا، اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ وہ جملہ ہوگا جو کہ تمام نعمتوں کا کلائمیکس ہوگا۔ تو یہ ہے رضوان من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضائیں ملیں گی انسان کو، خوشنودی مل جائے گی۔ پھر فرمایا واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یقولون، جو یہ دعائیں کرتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں دل سے، فاغفر لنا، تو ہمیں بخش دے، سارے گناہ بخش دے ہمیں، سارا کچھ، ذنوبنا، ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ بخش دے ہمیں، وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ۔ یہ وہ دعائیں کرنے والے لوگ ہیں، مناجات کرنے والے لوگ ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں، ان کی علامتیں بتا دیں کہ وہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ آہا، کیا بات ہے، سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ تعالی، اللہ اکبر۔ یہ میں، اچھا میں ان کے آگے بھی صفات بھی آ رہی ہیں، یہ بھی پڑھ دوں۔ الصابرین، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک تو اللہ پاک نے بتا دیا، دیکھو نا، ساری چیزیں کھل کے بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اب بھی کوئی نہیں کرے گا تو کیا کریں؟ فرمایا الصابرین، وہ جو صبر کے طالب ہوتے ہیں۔ صبر، اب صبر یہ ہے کہ لذتوں پہ صبر کرتے ہیں کہ یار نہیں چاہیے، یہ گناہ ہے میں نہیں کروں گا، صبر کرتے ہوتے ہیں، گناہوں پہ صبر کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، یہ تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں دوسرے لیول کے۔ تیسرا لیول ہے کہ عبادتوں پہ صبر کرنے والے لوگ، کہ لمبی لمبی نمازیں آ گئی ہیں، روزے رکھنے پڑ رہے ہیں، زکوٰۃ دینی پڑ رہی ہے، حج پہ جانا پڑ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں صبر کرنے والے۔ ایک تو یہ لوگ ہیں کہ جنتیں ان کو ملنے والی ہیں، اللہ کی رضائیں ان کو ملنے والی ہیں۔ دوسرے لوگ ہیں الصادقین والصادقین، اور وہ لوگ جو کیا ہیں؟ جو کہ صادق ہیں، سچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا والقانتین، اور قانت لوگ ہیں، یعنی کہ فرما بردار لوگ ہیں، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ، یہ بھی جو ہے جنتی ہیں، رضوان، اللہ تعالیٰ کی رضائیں ان کا انتظار کر رہی ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور وہ لوگ بھی جو کہ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے طالب رہتے ہیں، تہجد پڑھنے والے، تہجد گزار لوگ جو روتے ہیں راتوں کو، سحرگاہی میں آہ سحرگاہی والے، یہ لوگ ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ صابرین، صادقین، قانتین، منفقین، مستغفرین، 5 لوگ ہو گئے۔ تو یہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضائیں ان کا انتظار کر رہی ہیں، اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ عورتوں کی، بیٹوں کی، اور برانڈڈ گاڑیوں کی خواہشیں رکھتے ہوتے ہیں، اور اسی کے لیے ساری دنیا لگا دیتے ہیں، ساری عمر لگا دیتے ہیں، گھلا دیتے ہیں اپنے آپ کو بھی۔ شہد اللہ، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ نے گواہی دی کہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے،
वल मलाइकतो, और मलाइका ने भी, व उलुल इल्म, और आलिमों ने भी, काइमन बिल क़िस्त, इंसाफ से कायम होकर उन सब ने यही गवाही दी। सुभान अल्लाह ताला, ला इलाहा इल्ला हु, नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके, अल अजीजुल हकीम, वही गालिब है और बहुत हिकमत वाला है। सुभान अल्लाह ताला। अब यहाँ पे इतने खूबसूरत सवाल किए हैं रूहुल बयान वालों ने। 12 मिनट मेरे पास है, अल्लाह करे आपको ये 12 मिनट बहुत कीमती लगे हैं आपको। सवाल ये है कि अमवाल को औलाद पर क्यों मुकद्दम किया गया, कि उनके माल उनको फायदा नहीं देंगे, ना ही उनकी औलाद। औलाद बाद में क्यों आई? फरमाया जब भी इंसान को हादसा पेश आता है तो सबसे पहले माल को खर्च करता है, इसीलिए अल्लाह पाक ने भी उसको पहले रखा है। और फिर फरमाया वला औलादुहुम, और ना ही उनकी औलाद काम आएगी जो उनसे बवक्त तकलीफ और मुसीबत मदद ली जाती है, बल्कि उन्हें अपने हर दुख और दर्द के वक़्त सिर्फ अपनी औलाद पर भरोसा होता है, उनके वो काम नहीं आएंगे। सवाल है कि अमवाल और औलाद के दरमियान सिर्फ नफी के लाने का क्या फ़ायदा हुआ? ये जो लाला आया हुआ है, अमवालुहुम वला औलादुहुम, ना ही उनके माल और ना ही उनकी औलादें, ये नफी का क्यों आया यहाँ पे? फरमाया चूंकि कश्फ कुरूब, कशफ और कुरूब में, तकलीफों में और आसानी में सिर्फ औलाद ही काम आती है, अमवाल को तुफेली तौर पर ताउन में लाया जाता है, इसीलिए उनके माबेन फ़र्क बताने के लिए हरफ नफ़ी को लाया गया है। अल्लाह ताला से नहीं बचा सकेगी, नहीं अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकती शैअन, कोई भी चीज़ कुछ भी नहीं बचा पाएगा। ये काफिरों के लिए आयत उतरी है, ठीक है, याद रखिए। अच्छा, मैं आगे चल रहा हूँ चूंकि मैंने आगे आपको एक बड़ी अच्छी बात बतानी है। एक वाक्य भी बयान कर रहे हैं, मैं देखूं क्या है। हजरत साद बिन औस फरमाते हैं कि मुशरिकीन ने किसी एक मुसलमान को कैद कर लिया। उससे उन्होंने पूछा कि इस वक्त तुम कितने जंगी जमा हुए हो? तो उसने साफ कह दिया कि हम इस वक्त कुल 313 के लगभग हैं। काफिरों ने कहा कि हम तो तुम्हें अपने से दुगना समझते थे। यह है वो दुगना, कि वो उनको दुगना दिखाई दे रहा था। तो ये चलो खैर है, हम इसको आगे लेके चलते हैं। एक शेर है, बड़ा प्यारा शेर है। थे उनके पास 2 घोड़े, 6 जर्रे, 8 शमशीरें, लुटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। क्या बात है। न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा था फकत सादी सी काली कमली वाले पर। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह ताला, शाहनामा। अच्छा, मैं इधर आगे चलना चाहूंगा। ये जो मैं आयत, अल्लाह अकबर, ये जरा तफसीर है इसकी सूफियाना सुन ले। फरमाया कि कुफ्र में मुब्तला होने वाला पहला वो बदबख्त है जिसकी शकावत, बदबख्ती पर अज़ल में मोहर सब्त हुई। उसके बाद वो जो शहवाने, शहवात नफसानिया और ख्वाहिशात हैवानिया में मुब्तला है, वो शैतान के काबू में आ गया है और लज्जत दुनिया पर फरेफ्ता है। और ये मुसल्लम कायदा है कि ख्वाहिशात हैवानिया और शहवानिया, नफसानिया, इंसान को तभी तौर पर असफलुस्साफिलीन की तरफ धकेल कर ले जाती है। फिर वो इसी में जिंदगी बसर करता है, इसी पर उसे मौत आती है और इसी पर वो कयामत में उठेगा। लेकिन क़ार जहन्नम, यानी कि जहन्नम का गड़ा, उसमें बसेरा होगा और जहन्नम के बिछोने की गंदगी और खराबी सबको मालूम है। अल्लाह ने यही बताया कि बेअसल मिहाद, उसकी वो गंदी माश मुराद है जिस पर वो गुजार रहा है। और नार, दो दो तरह की नार है। ये जो नार है ना, अक्सर ये मैं आपको नहीं बताया करता, ये मैंने कभी आपको नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे ये नुक्ता आ गया है, इसको जरा समझिएगा। ये शायरों के बारे में भी यही है कि ये आग की तरफ लोगों को लेके जाने वाले कायदीन है, शुअरा। तो उसमें नार, कौन सी नार मुराद है? क्या दोजख की आग मुराद है या कोई और भी आग है जो शायर लोग अब लोगों को ले जाते हैं? तो वो कोई और आग भी हो सकती है। वो बहुत सारी आग लग जाती है शहरों से ना, इसमें बड़े सारे वो हैं, जादू होता है शहरों में। तो यहाँ ये तफसीर सूफियाना में बता रहे हैं कि आग 2 किस्म की होती है। एक है नारुल्लाह, आग अल्लाह की आग, अल्लाह अकबर, और एक है नारे जहीम, दोजख की आग। अब जो मैं तसव्वुफ में बताना चाह रहा हूं वो है नारुल्लाह,
اللہ اکبر. نار اللہ سے مراد وہ دائمی جدائی ہے جو انسان کو دائمی طور پر اللہ تعالیٰ سے ایسا محجوب رکھا جائے گا جیسے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم رکھ کر دوسرے محجوبوں کو عذاب دیا جاتا ہے. چنانچہ فرمایا گیا نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ. اللہ اکبر. اور نار جہیم سے مراد شہوات ہے، معاملات کی آگ ہے جس سے شریعت کی مخالفت کی وجہ سے غافل لوگوں کو جلایا جائے گا. یہ وہی آگ ہے جو کھال کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے. تو یہ آپ نے یہ جو ہے نا، یہ جو ہجر کی آگ ہے، جدائی کی آگ ہے، جو آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کا، یہ بڑا بڑا بہت خطرناک عذاب ہوتا ہے. اور یہ شعراء جو ہوتے ہیں نا، یہ بھی آپ کو نا اور جلا دیتے ہیں، اور زیادہ جلاتے ہیں. پھر آپ گانے سنیں، غزلیں سنیں تو آپ کو اور زیادہ آگ لگتی ہوتی ہے اور بڑا خطرناک ہو جاتا ہے معاملہ. تو اسی سے جو ہے نا منع کیا گیا ہے کہ نہ کیا کریں اسے. سالک پر یہ لازم ہے، سبق یہ ہے کہ سالک پر، سالک کا مطلب ہوتا ہے چلنے والا، یعنی اللہ کی طرف چلنے والا، وہ جو توبہ کر کے پاک صاف تسبیح ہاتھ میں رکھ کے چل پڑا ہے اللہ کی طرف، اس پر لازم یہ ہے کہ وہ تزکیہ نفس میں لگا رہے، کیونکہ یہی دائمی فرقت کے عذاب دلانے کا بہترین ذریعہ ہے، اس سے نجات دلائے گا. اچھا فرمائیں کسی بزرگ سے سوال ہوا کہ انسان نفس کی شرارتوں سے کیسے چھوٹ سکتا ہے. انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے، یعنی وہی بچائے تو زہ نصیب، ورنہ بہت مشکل ہے. یعنی ففروا الی اللہ، اللہ سے بھاگنا ہے، اللہ کی طرف بھاگنا ہے. یہ قاعدہ ہے تصوف کا، اللہ سے بھاگنا ہے اور اللہ کی طرف بھاگنا ہے. اللہ اکبر. بڑا عجیب ہے، بہت عجیب. اللہ تعالیٰ کسی بندے کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اسے مطلوب حقیقی کا حصول جلد تر ہو جائے تو انوار کی لشکروں سے اس کی مدد فرما دیتا ہے. جب بھی اسے تاریکی گھیرتی ہے تو فوراً نور اسے دفع کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اس سے ظلمات کے تمام مواد مٹا کر رکھ دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اندر کے خواہش اور شہوات اس کا نام و نشان تک نہیں رہتا، بلکہ اخلاق ذمیمہ، مذموم اخلاق اس کے قلب سے جڑ کٹ جاتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ نور قلب کا لشکر ہے جیسے نفس کا لشکر ظلمت شہوت بھی مراد ہوتی ہے. دونوں کے نور کا بھی ایک لشکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. اپنی عبادتوں کا اپنا نور ہوتا ہے، پورا لشکر ہوتا ہے عبادتوں کا، پوری چیزیں ہیں، پورا اسلحہ ہے، پوری غذائیں ہیں. اور ادھر دیکھو تو نفس کے پاس بھی پورے لشکر ہیں، ظلمات ہیں، اندھیرے ہیں، مسلسل شہوات ہیں. کوئی کس میں گھرا ہوا ہے، کوئی زن زمین، پتہ نہیں کن کن چکروں میں پڑا ہوا ہے، اور وہ اس کا دل کالا ہو چکا ہے بالکل. اس کو نہ طلب ہے انوار الہی کی، نہ ہی تجلیات کی، اور نہ ہی اسے اپنے رب کے دیدار کی کوئی خبر ہے کہ میں نے کل کس منہ سے وہاں جانا ہے. کہ پوچھا جائے گا زندگی کس چیز میں ختم کی ہے تو کیا بتاؤں گا میں کہ کیا میں نے کیا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. یہ تو اور بہت ساری اندر باتیں آ رہی ہیں. میں اصل میں اگلی والی آیت جو ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں، لیکن اس سے آگے بڑھوں گا تو یہ بھی وہ آیت میں رکھتا ہوں. آپ نے مجھے یاد کروانا ہے مہپارہ کہ ہم نے یہ جو لسٹ ہے شہوات کی، اس کا میں نے آپ کو روحانی، آپ کو اس کی تفسیر بتانی ہے روح البیان سے، تفسیر روح البیان سے. اب یہاں پر جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اسماء و صفات سے جو معانی کے حقائق نصیب ہوتے ہیں اسے نور سے تعبیر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں نا اور صفات ہیں، وہ آپ کو نور عطا کرتے رہتے ہیں، وہ نور ہوتا ہے، تجلیات ہیں اللہ تعالیٰ کی. اسی طرح شہوات اور خواہشات اور گندے اخلاق سے جو بھی آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ ظلمتیں ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها. یہ جو بلقیس نے کہا تھا، ایک جملہ، بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا اپنے درباریوں کو مشورہ کے وقت، کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو تیار ہیں، آپ اشارہ کریں، ہم لڑیں گے سلیمان سے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، یہ جب کسی دیہات میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں خراب کر ڈالتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اب ان سے کون سے بادشاہ مراد ہیں؟ وہ جو خضر علیہ السلام نے کشتی کو سوراخ کر دیا تھا اور کہا کہ بادشاہ ہے، ظالم بادشاہ ہے، اچھی اچھی کشتیاں تلاش کر رہا ہے، تو میں نے اس میں نقص پیدا کر دیا تاکہ اس کو نہ لے. اس کو تو وہاں بھی ملک سے مراد شیطان تھا، اور نفس ہے اور خواہشیں ہیں، اور یہ ہمیں لے کے جاتی ہے اس طرف. سکریچ نہیں آنے دیتے گاڑی پر، سکریچ، وہ اس کی تو ویلیو گر جاتی ہے. وہ گاڑی نہیں چاہیے جس پہ سکریچ ہو. اندازہ کریں آپ،
وہ تو یہ سوراخ کر دیا تھا پورا پورا کشتی میں. تو یہ جب ایسی، اب آپ کو جب یہ جو فقراء کو دیکھیں زمین پہ بیٹھ جائیں گے، آپ کو کوئی بھی روٹی کھا لیں گے، روکھی سوکھی کھا لیں گے. لیکن ہمارے جو بڑے صاحبان ہوتے ہیں وہ تو اچھے طریقے سے بیٹھیں گے. وہ کھیرا بھی کھائیں گے تو تمیز سے کھائیں گے، تمیز سے، تہذیب سے کھائیں گے. وہ ان کا اپنا ایک پورا ایک پروٹوکول ہوتا ہے کھیرا کا کھانے کا، کیلا کھانے کا، آم کھانے کا. ایسا نہیں ہوتا کہ آم کھول دیا بھائی سمندر کے اوپر، بیٹھ گئے دریا کے کنارے اور کھانا شروع کر دیا سارا. ایسے نہیں کرتے ہوتے. تو یہ جو نفس کے جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، انہیں شیطان ہے، نفس ہے، اور اس کے لشکر لاؤ لشکر لے کے آتا ہے. اچھی اچھی جو نا وہ دیکھتا ہوتا ہے اور اس کو پھر قبضہ کر لیتا ہوتا ہے. اور مرشد کامل کیا کرتا ہے کہ وہ اس کو کمزور کر دیتا ہے، اس کے جسم کو، ریاضتوں سے، مجاہدوں سے، عبادتوں سے، روزوں سے. تو وہ کیا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی روح مضبوط ہو جاتی ہے. بدن کمزور دکھائی دے گا آپ کو، لیکن اس کی روح بڑی مضبوط ہوتی ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. چلو آگے چلتا ہوں میں. فرمایا حضرت استاذ ابو علی دقاق، ان کی خدمت میں ایک فقیر تشریف لائے تو ان کے سر پر ٹاٹ اور ٹوپی تھی. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ ٹاٹ کتنے کا خریدا؟ وہ شخص ان سے مذاق کے طور پر پوچھتا تھا. انہوں نے فرمایا میں نے اسے دنیا دے کر، یعنی ترک دنیا کر کے یہ لباس اختیار کیا ہے. اب اس نے مجھ سے آخرت دے کر خریدنا چاہا ہے، لیکن میں نے نہیں دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ دوبارہ سنیں گے احباب؟ تھوڑا سا میں دوبارہ سے آپ کو سناتا ہوں. حضرت استاد ابو علی دقاق کی خدمت میں ایک فقیر آ گیا، تشریف لایا. وہ ان کے سر پہ ٹاٹ تھی اور ٹوپی تھی. کسی اور ساتھی نے پوچھا کہ یہ ٹاٹ کتنے کا خریدا آپ نے؟ یہ جو فقیری ہے اور یہ جو درویشی ہے، کہاں سے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، یہ وہ والی درویشی، کہ تو نے یہ کہاں سے یہ خریدی ہے؟ اوے ہوئے ہوئے. وہ جو بچے نہیں تھے، وہ بچے جو بوڑھے کو کہتے ہیں، وہ جو بوڑھا آدمی جا رہا تھا اور وہ عصا لے کے، اور ایسے ایسے بالکل نا اس کی کمر جھک گئی تھی. تو پوچھتے ہیں بچے کہ بابا یہ کمان کتنے کی خریدی ہے؟ تو بابا نے کہا کہ جب بوڑھے ہو جاؤ گے، میری عمر کو پہنچو گے، تو یہ فری مل جائے گی تمہیں. اسی طرح یہ جو ٹاٹ تھا اور ٹوپی تھی، فقر تھا، وہ پوچھا کسی نے کہ یہ کتنے کا خریدا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اسے ترک دنیا سے خریدا ہے، ترک دنیا سے. یہ مجھے ایک اور بات بھی یاد آ گئی کہ کسی بزرگ نے کہا کہ جنت جو ہے، جنت، اس کا جو حق کے مہر ہے وہ ترک دنیا ہے. ترک دنیا، حق کے مہر جنت کا وہ کیا ہے؟ یعنی جنت کی حوروں کا حق کے مہر کیا ہے؟ ترک دنیا. یہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں نے ترک دنیا سے یہ لباس خریدا ہے. اب اگر کوئی مجھ سے خریدنا چاہے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ آخرت مجھے دینا چاہتا ہے، اور میں نہیں دوں گا اس کو، آخرت سے بھی نہیں دوں گا. یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ درجے ہوتے ہیں، کہ یہ آپ پہلے دنیا کو چھوڑتے ہیں، دنیا کی ساری لذتیں، یہ سارے مراتب، سیٹیں، یہ لوگوں کے لاؤ لشکر، سلام دعا کرنے والے، اور یہ اچھے کپڑے، اچھے، یہ ساری چیزیں پہلے آپ کی دل سے یہ خواہشیں نکالنی ہوتی ہے. آپ پہنے رکھیں، لیکن دل میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہونی چاہیے. وہ ہو تو ہو، نہ ہو تو نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. تو آپ پہلے دنیا کو ترک کرتے ہیں، پھر آخرت کو ترک کرتے ہیں. آپ آخرت کو ترک کرنا یہ بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ترک دنیا کا صلہ آخرت کی نعمت ہے، میں نے نہیں خریدا. اس کا مطلب یہ تھا کہ ترک دنیا آخرت کی نعمتوں کے طمع اور لالچ میں نہیں، بلکہ میں نے ترک دنیا صرف اور صرف تیری رضا اور خوشنودی کے پیش نظر کی ہے. لہٰذا اب نہ مجھے دنیا سے لگاؤ ہے اور نہ ہی آخرت کی کوئی طمع اور لالچ ہے. یہ بڑا مقام ہوتا ہے جب آپ آخرت سے بھی نکل جاتے ہیں اور کہیں میں نے جو کچھ کیا وہ اللہ کی خاطر کیا، بس، اور کچھ نہیں چاہیے. اس پہ حضرت ابو علی دقاق نے فرمایا فقراء کو مبارک ہو، فقیروں کو، درویشوں کو مبارک ہو کہ وہ ہم سے دنیا اور آخرت میں بازی جیت گئے. وہ خود بھی تھے اس مقام پہ لیکن دوسروں کی تعریف کر رہے ہیں. کیا بات ہے؟ پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا وہ اس لیے کہ دنیا میں ان سے بادشاہ محصول کا طلبگار نہیں، اور آخرت ان سے اللہ کا قہار و جبار کا حساب و کتاب ہی نہیں ہے. دنیا میں بھی ٹیکس سے بچ گئے، کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی کٹوتی نہیں ہے، کچھ پریشانی نہیں ہے. اور آخرت میں حساب و کتاب کی اس چیز کا کچھ تھا ہی نہیں پاس میں. تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو گئے. کیا بات ہے! یہ ہے قناعت کی دولت، بادشاہت.
جو کہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو نصیب کرتا ہوتا ہے۔ اب اس پہ یہ اس کے بعد میں یہ پڑھوں گا انشاءاللہ۔ یہ ذرا اپنے پاس لکھ لو، اقرا جانی 151 نمبر صفحہ ہے، تفسیر روح البیان سے میں نے آپ کو اس کی تفسیر عالمانہ اور پھر صوفیانہ بتانی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے لذتوں کو، خواہشوں کی، محبتوں کو مزین کر دیا ہے، اس کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ تعالی آنے والے پیر کو انشاءاللہ بشرط زندگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے 2-3 منٹ آگے لے لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم لوگ آپس میں بیٹھے، تو ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے، اور یہ وقت ہم نے بڑا اچھا گزارا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے اب قیامت کے دن۔ الاخلاء یومئذ، ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی، الا المتقون، سوائے نیک لوگوں کے۔ ہمارا یہاں مل بیٹھنا صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہے، یہی نیتیں کر کے آیا کریں، باقی چیزیں تو آپ کو ویسے مل جایا کریں گی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ایک دوسرے کی دوستی کا فائدہ دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کافروں کی آیتیں تھیں جن کو فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں ایک دوسرے سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ دوستیاں ہماری قائم ہوں گی، اور ہم ایک دوسرے کی لڑیں گے۔ اللہ دیکھو، حجت بازی ہوگی وہاں پر بہت ساری، شہید بھی لڑ رہے ہوں گے، بیمار بھی لڑ رہے ہوں گے، بہت سارے لوگ بحث کریں گے۔ ان میں سے یہ بھی ہوں گے کہ دوست دوست کے لیے اللہ سے لڑے گا اور کہے گا کہ یا اللہ یہ میرا دوست تھا، ہم نے 7 نمازیں پڑھی، 7 روزے رکھے تھے، 7 عبادتیں کی تھی، ہم سب کو جنت میں جانے دے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں جانے دے گا بھی۔ تو اسی لیے انشاءاللہ ہماری یہ جو سنگتیں ہیں نا، یہ اللہ کی رضا کی خاطر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا نفع بھی عطا فرمائے۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ، آپ کی سماعتوں کا، آپ کے وقت دینے کا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، اور اس کے صدقے سے ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو کشادہ فرمائے، اور جنت کے دروازے ان پہ کھول دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کلمہ طیبہ نصیب فرمائے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔